بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم تختی نمبر 11 پڑھنے والے ہیں جزم سکون۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، ان کے علاوہ کسی بھی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ یہ تختی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ بھی قرآن پاک کے اندر جا بجا آتی ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ جب ان پر جزم ہو، کن پر؟ قاف کے اوپر، طا کے اوپر، با کے اوپر، جیم کے اوپر، دال کے اوپر۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ جیسے با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے طری سے، حمزہ با زبر اب، تو میرے ہونٹ جو مخرج ہے با کو ادا کرنے کی، جب مخرج کہتے کسی بھی حروف کے نکلنے کی جگہ کو، تو یہاں پر با نکلا ہے دونوں ہونٹوں کے طری سے، تو اب ہم جب اب بولیں گے تو ہمارے ہونٹ 2 مرتبہ وہاں پر ٹکرا کر واپس اوپر آئیں گے، اب، تو یہ ٹکرانا ہوا، تو ان کے مخرج ٹکر کھا کر، جب ان پر جزم ہو تو اس وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال پڑھانے والے اس طرح دیتے ہیں کہ جس طرح ہم دیوار کے اوپر بال کو جو مارتے ہیں تو ٹکر کھا کر واپس ہمارے طرف آتا ہے، اسی طرح ان حروف کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے۔ مخرج کہتے ہیں کسی بھی حروف کے نکلنے کی جگہ کو، جیسے ہمارے سامنے پہلا حروف با ہے اور با کے نکلنے کی جگہ دونوں ہونٹ کا تری والا حصہ ہے۔ قاف کے نکلنے کی جگہ ہے، جو اوپر منہ کھولیں گے تو سامنے زبان، چھوٹی زبان آتی ہے، تا دونوں ہونٹوں کے۔ یہ طا ہے تو طا کا مخرج ہوتا ہے ثنایا علیاء کی جڑ۔ اس طرح جیم اوپر کے تالو سے نکلتا ہے، اور دال بھی زبان کی نوک ثنایا علیاء کی جڑ سے نکلتی ہے۔ تو یہ ان حروف کے مخرج ہوئے، اور یہ مخرج وہاں پر ٹکر کھاتے ہیں، جیسے حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با زبر اب، جیم با زبر جب، اس سے پہلے ایک حرف چھوٹ گا، حمزہ با پیش اب، جیم با زبر جب، جب، با جیم زبر بج۔ اب یہ حروف زبان کا بیچ اور اوپر کے تالو کو لگنے سے جیم ادا ہوتا ہے، تب یہ اس کے مخرج کو ٹکر کھائیں گا، بج، بج، سین دال زبر صد۔ اب یہ ثنایا علیاء سامنے کے 2 دانتوں کو کہتے ہیں، یہ زبان ثنایا علیاء کے جڑوں میں لگیں گی جہاں سے دانت نکلے ہیں مسوڑے کے پاس سے، تو صد، سد، سد، قطع، 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 جق، 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 با سین زبر بس، کت، جع، صد، غل، غل، تج، وح، یہ وح۔ اگر کوئی ان حروف کے اندر قلقلہ کرتا ہے تو بالکل غلط ہے۔ با سین زبر بس یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اوپر جو حروف ہے یہ حروف کے اندر سین نہیں ہے، تو بس، کاف تا زیر کت، جیم عین زیر جع، لیکن صاد دال زبر صد۔ حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے دال ہے، اور دال کے اوپر جزم ہے، غین لام پیش غل۔ اب اگر کوئی یہاں پر قلقلہ غلا کرتا ہے، غلا، تو یہ بالکل غلط ہے، تجوید کے خلاف۔ تا جیم زبر تج، واو ہا زبر وح، سین با زبر سب، یہاں پر قلقلہ ہوگا، اور واو ہا زبر وح کے اندر قلقلہ نہیں ہوگا، کیونکہ 5 حروف کے اندر قلقلہ کے 5 حروف میں یہ حروف نہیں پایا جا رہا۔ حمزہ ہا زیر نون صاد زبر نص، لام قاف زبر لق، جیم لام پہ جل، یجعل، یا جیم زبر یج، جیم کے اوپر جزم قلقلہ ہوگا، عین لام زبر ال، لام زبر لا، یجعل، لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد،
یہاں پر دال کے اندر قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے دال ہے۔ خلقنا، خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق، نون زبر نا، خلقنا۔ اطعمنا، حمزہ تا زبر اط، عین زبر آ، میم زبر ما، اطعم، نون زبر نا، اطعمنا۔ اطعمنا کے اندر قلقلہ کہاں پر ہوگا؟ تا کے اندر ہوگا۔ تا حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے تو ہے، قاف تو با جیم دال، اور تا کے اوپر جزم ہے نقعن۔ یہاں پر قلقلہ ہوگا، نون کے اوپر جزم ہے بروج، با پیش بو، را واو پیش رو، برو، اور جیم کے اوپر جزم ہے۔ جزم کو پیچھے والے حروف کو جو پڑھا گیا ہے اسی طرح جزم والے حروف کو پڑھتے ہیں۔ جیم کے اوپر کوئی جزم کوئی چیز نہیں ہے، بنا ہوا جزم ہے، تو پیچھے ہم نے را واو پیش رو، تو اسی کے حساب سے اس آگے والے حروف کو بھی پڑھیں گے بروج۔ قلقلہ ہوگا جیم کے اوپر جزم، محیط، محیط، اس کے مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں۔ تا کا مخرج زبان کی نوک ثنایا اولیاء کی جڑ، اہدینا، حمزہ حاضر، دال زیر دی، نون علی زبر نا، اہدینا۔ یہ ترتیب بہت اہم اور بہت ضروری ہے، اس کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا، یہ سب بہت ضروری ہے۔ جتنی تکلیف ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کے اندر ہوں گی، اس سے پہلے قاعدے کو سیکھنے